انسان کو اس وقت قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہو، اور وہی اس کے نغمے کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ محبت تو اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ جو محبت کے بدلے محبت دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو محبت کے بدلے بد اخلاقی دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور اسے کسی قیمتی چیز پر ہی لگائیں، ورنہ خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنا مال غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ آگ میں گر جانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ آگ میں گر جاتا۔ دنیا میں سب سے بہترین چاہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب تم میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو میں تیری معیشت کو اور تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا دنیا کی تمام آفتوں کی ماں ہے۔ بھرا پیٹ دماغ کو سن کر دیتا ہے اور غفلت کی نیند سلا دیتا ہے۔ شیطان ایک لطیف طریقے سے انسان کو فریب دیتا ہے، اور وہ بچوں کی صحبت کی مانند ہے، جس طرح بچے بغیر سوچے سمجھے پاگلوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کی مصیبت میں کمی آنے کی بجائے بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی گناہ کی لت پڑ گئی ہو تو اپنے دل اور دماغ کو کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت میں دے دیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔